بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا اس پر توجہ دیں. جی، سورۃ النحل. سورۃ النحل جو کہ سورہ حجر کے بعد سورہ ہے، سورۃ النحل، اس کا ایک نام ہے سورۃ النعم. سورۃ النعم، نعم یہ نعمتن کی جمع نعم ہے، مطلب نعمتوں والی سورت. اس میں کیوں نعمتوں والی سورت اللہ نے کہا؟ سورۃ النعم کیوں کہا لوگوں نے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش سے لے کر یا زمین و آسمان کے اندر جتنی نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہے، ساری نعمتوں کا ذکر کر دیا. اس میں ساری نعمتیں اللہ نے ذکر کر دی. انسان کی پیدائش، ہوا، چرند پرند، دریا، سمندر، کھانے پینے کی چیزیں، یا ساری چیزیں، چاند، سورج، ستارے، سب اللہ نے اس سورہ میں ذکر کیا. اس کے بعد جب ساری چیزوں کو اللہ نے ذکر کر دیا، یہ جانور، سواریاں، ہر چیز، سمندر کے اندر جو بہت ساری مخلوقات پائی جاتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں، زیورات اس سے نکالتے ہیں، ساری چیزیں اللہ نے ذکر کرنے کے بعد کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جیسے ہم لوگ کوئی بات بیان کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ارے کتنا بیان کرے، بہت ہے، چھوڑو. اللہ اسے پوری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد کہہ رہا ارے یہ بہت نعمت ہے، اتنی نعمت اللہ کی تم شمار کرنا چاہو شمار بھی نہیں کر پاؤ گے. صحیح بات ہے. انسان اپنے اندر صرف غور کر لے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ قدم ہمارے، زبان، یہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس بینائی نہیں، آنکھ نہیں، اس سے جا کے پوچھو کہ ایک آنکھ کی بینائی کی قیمت کیا ہے. وہ پوری دنیا فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس کو روشنی مل جائے، وہ دنیا دیکھ لے، اپنے ماں باپ کو دیکھ لے. کتنی بڑی نعمت اللہ کی. اللہ اکبر. اللہ پوری نعمتیں ذکر کر رہا ہے اس سورہ میں. اس کے بعد کہہ رہا ہے ارے اللہ کی تو اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو. بہت نعمتیں اللہ کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے. اللہ نے اتنی نعمتیں تم پر نچھاور کر دی ہیں کہ تم کیا ہے، اللہ کی کتنی بھی ناشکری کرو، اللہ رب العالمین کی کتنی بھی تعریف کرو، اللہ کی کتنی بھی عبادت کرو، لیکن اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ النعم بھی لوگوں نے رکھا ہے. لیکن اصل میں جو سورہ مشہور ہے جس نام سے، وہ سورۃ النحل ہے. نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، شہد کی مکھی. اس میں دراصل وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. یہ جو آیت ہے، اس آیت سے جو نحل لفظ آیا ہوا ہے، اسی سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے. اللہ اکبر، کیا چیز ہے. دیکھیے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي، ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ کی، ایک چھوٹی سی مخلوق شہد کی مکھی. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا، اس کے دماغ میں یہ بات فیٹ کر دی، اس کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات رکھ دی. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ اکبر. اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی خلاف ورزی، جب سے شہد کی مکھی کو اللہ نے پیدا کیا آج تک خلاف ورزی نہیں کیا اس نے. اللہ نے کیا کہا؟ بھئی گھروں میں تم اپنا جو انسانوں کے گھر ہوتے ہیں اس میں اپنا تم چھتہ بناؤ، پہاڑوں پہ بناؤ، درختوں پہ بناؤ، یا جھاڑیوں وغیرہ میں بناؤ. دیکھیے اس کے علاوہ کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے کہیں پانی میں شہد کا چھتہ پڑا ہو. نہیں، وہاں نہیں بناتی وہ. اللہ نے جہاں کہہ دیا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے وہیں بنا رہی ہے، اور جیسے کہا ویسے بنا رہی ہے، کوئی فرق نہیں. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات. ہر طرح کے پھل پھول تم کھاؤ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر طرح کے پھل پھول تم کھاؤ. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. اور اللہ نے جو تمہارے لیے راستہ متعین کیا اس راستوں میں چلو. اور اللہ اس کے پیٹ سے کیا ہے؟ اللہ اللہ، شہد. شہد ہے. اچھا یہ دیکھیے، اس میں غور کیجئے. ثم کلی، اللہ نے مؤنث لفظ استعمال کیا ہے. پہلے سائنسداں کیا کہتے تھے کہ شہد کی مکھیوں کے جو حاکم ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے. لیکن
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم کلی من کل الثمرات. یہاں اس آیت سے معلوم ہوا کہ شہد کی مکھیوں کی جو کیا ہے حاکم ہوتی ہے وہ ملکہ ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے، وہ حکومت کرتی ہے سب پر. حکومت کون کرتی ہے؟ مؤنث جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، ملکہ، رانی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہد جو پھلوں کے رس چوس کر یا پھولوں کے رس جو چوس کر لاتی ہے وہ ڈائریکٹ اس کے کیا ہے چھتے میں اونڈیل دیتی ہے. نہیں، وہ کھا لیتی ہے. اللہ نے کہا کھا لو، ثم کلی من کل الثمرات، ہر پھلوں سے ہر پھولوں سے کھاؤ. تو وہ لوگ کھا لیتی ہیں، نہیں کہ منہ میں رکھ کر لا کے اس میں اونڈیل دیتی ہیں، نہیں، کھا لیتی ہیں. تو ان کے شرمگاہ سے یا ان منہ سے شہد کی مکھیوں سے کھانے کے بعد جو قے کرتی ہیں وہ شہد مکھی بنتی ہے، وہ شہد بنتی ہے. ذرا سوچئے، کھانے کے بعد جو قے کرتی ہے منہ سے یا ان کے شرمگاہ سے جو مادہ خارج ہوتا ہے وہ شہد بنتی ہے. اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا شراب للناس، شراب پینے کی چیز ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں ساری انسانیت کے لیے شفا ہے. اللہ اکبر. آپ اگر پڑھیں گے شہد کی مکھیوں کی زندگی کے بارے میں، اگر پڑھیں گے دنگ رہ جائیں گے. عقل کام نہیں کرتی، کیسے اللہ نے اتنا منظم ان لوگوں کو بنایا ہے، اللہ کے حکم کی کیسے یہ تابع داری کرتی ہیں، کیسے فرما برداری کرتے ہیں. اللہ اکبر، دنگ رہ جائیں گے. آپ پڑھیے اس کے بارے میں، شہد کی مکھیوں کی زندگی کے بارے میں پڑھیے. تو یہاں سے سورۃ النحل کا نام آیا. اس میں 126 آیات، یہ سورہ مکی ہے سوائے 2 آیتوں کے. 2 آیت 126 128 جو آیت ہے یہ دونوں مدنی ہے. اس کے علاوہ بقیہ پوری سورہ کیا ہے؟ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور مصحف میں جو اس سورہ کی ترتیب ہے وہ 16 نمبر پر آتی ہے. اور سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے اس کے بعد اس کا نزول ہوا. سورہ کہف کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہے جس میں 128 آیت ہم نے کہا. اور اسی طریقے سے کلمات، حروف کی تعداد 7642 حروف ہے. یعنی اگر کوئی سورہ نحل کی تلاوت مکمل طور پر ہر حروف کی ادائیگی کے ساتھ کر لے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں معلوم؟ 76,420 نیکیاں ملتی ہیں. حالانکہ کوئی لمبی سورہ نہیں ہے، مختصر ہے سورہ. تو یہ کیا ہے؟ سورۃ النحل. اس میں اللہ نے دیکھیے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس کے بعد انسانوں کی پیدائش پہلے ذکر کی، اس کے بعد جانوروں پر اللہ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے جانور پیدا کیے جس کا تم گوشت کھاتے ہو، اس کے بالوں سے اس کے اون سے اپنے لیے گرم کپڑا بناتے ہو، استعمال کرتے ہو. اس کے بعد سواریوں کا ذکر کیا، والخیل والبغال والحمیر، اللہ نے تمہارے لیے گھوڑا پیدا کیا، خچر پیدا کیا، گدھا پیدا کیا. کیوں؟ لترکبوها، تاکہ تم اس پر سواری کرو. اس میں آخر میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَيَخْلُقُ مَا لَا، اور اللہ ایسی بھی سواریاں پیدا کیا جس کا تمہیں علم بھی نہیں. اب اس وقت کے لوگ گھوڑے خچر پہ سواری کرتے تھے، اونٹ پہ سواری کرتے تھے. اللہ نے ان سے کہا کہ ایسی چیزیں بھی اللہ پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں. اب ان کو علم نہیں تھا، ہم لوگوں کو علم ہوا. ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، طرح طرح کی گاڑیاں ہیں. اب ہم کو بھی علم نہیں ابھی آگے کیا کیا اور بنے گا، اللہ کیا کیا چیزیں اور ابھی وجود میں لائے گا، کیسی سواریاں، کسی کو علم نہیں ہے. اللہ نے دیکھیے ایک جملے میں کیسی پوری چیزوں کو شامل کر دیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا، ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا، تم کو علم بھی نہیں، تمہیں نہیں معلوم کیا اللہ بنائے گا ابھی. تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں، پھر سمندر کا ذکر کیا، سمندر کے اندر خزانے کا ذکر کیا. لیکن یہ ساری چیزیں جو ذکر کی ہیں، ایک اہم چیز، اللہ نے ان ساری چیزوں کو کس دن پیدا کیا؟ ایک حدیث ہم نے نوٹ کیا ہے. وہ حدیث ہے اللہ رب العالمین خلق اللہ التربۃ یوم السبت، یہ مٹی زمین کس دن پیدا کیا اللہ نے؟ ہفتے کے دن. خلق اللہ التربۃ، یہ ساری جو نعمتیں اللہ نے گنائی ہیں اس سورہ میں وہ ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ کس دن کس نعمت کو اللہ نے پیدا کیا. خلق اللہ التربۃ یوم السبت، ہفتے کے دن اللہ نے زمین کو، مٹی کو پیدا کیا. وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اور یہ جو پہاڑ اور سب ہیں
کس دن پیدا کیا اللہ نے؟ اتوار کے دن، سنڈے کے دن پہاڑ کو پیدا کیا، اس میں بنایا. اور پہاڑ کا فائدہ بھی اس سورہ میں اللہ نے ذکر کیا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. کیوں اللہ نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے ہیں؟ تاکہ زمین ہیلے نہ. یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ 2-4 سیکنڈ کے زلزلے میں کیا تباہی مچتی ہے. اللہ نے فائدہ بیان کیا کہ پہاڑ ہم نے کیوں پیدا کیے؟ تاکہ زمین ہیلے نہ، حرکت نہ کرے. یہ بیلنس رکھ رہا ہے پہاڑ. تو اتوار کے دن اللہ نے کیا پیدا کیا؟ پہاڑ پیدا کیا. وَخَلَقَ الشَّجَرَ یوم الاثنین. اور یہ جتنے بھی درخت ہیں اور درختوں پہ جو طرح طرح کے پھول پتیاں اور جو فروٹ ہوتے ہیں، میوہ جات ہوتے ہیں، یا جتنے طرح کے غلے ہوتے ہیں، یہ سب شجر میں داخل ہے. یہ کھیتی باڑی، ہر طرح کے پھل فروٹ کے جتنے بھی درخت ہیں اللہ نے کس دن پیدا کیا؟ یوم الاثنین، پیر کے دن. پیر کے دن اللہ نے پیدا کیا. وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ. اور انسانوں کے لیے بظاہر جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جو بظاہر جو ناپسند، ورنہ اللہ نے کوئی بھی چیز کیا ہے خراب پیدا نہیں کی ہے، عبث نہیں پیدا کی ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. انسانوں کی نگاہ میں بظاہر جو چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اللہ نے اس کو یوم الثلاثاء، منگل کے دن پیدا کیا. وَخَلَقَ النُّورَ یوم الاربعاء. اور اللہ رب العالمین نے نور کو بدھ کے دن، چہارشنبہ کے دن پیدا کیا. وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَ یوم الخمیس. اور یہ زمین کے اندر جتنے بھی رینگنے والی چیزیں، یعنی جتنے بھی جانور ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، یہ جو بھی آپ شمار کر لیں، سب کس دن پیدا کیا؟ جانور، کیڑے مکوڑے وغیرہ 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 کو. شہد کی مکھی بھی اس میں داخل. کس دن؟ یوم الخمیس، جمعرات کے دن پیدا کیا. وَخَلَقَ آدم. اب انسان کب پیدا ہوا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمْعَةِ فِي مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَاللَّيْلِ. اللہ، اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے آخری مخلوق آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. فی آخر الخلق، آخری مخلوق، فی آخر ساعت، جمعہ کے دن آخری گھڑی میں. فی آخر ساعت من ساعات الجمعہ، جمعہ کی گھڑیوں میں سے جو سب سے آخری گھڑی ہوتی ہے، اس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا. اور یہ آخری مخلوق، مطلب اللہ نے جو لوح محفوظ کے حساب سے جو پیدائش کی ہے، فی ما بین العصر واللیل، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان میں. تو یہ جو اللہ نے نعمتیں گنائی ہیں، یہ نعمتیں اللہ نے اس دن پیدا کی ہے. بقیہ انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کے درس میں رکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.